جواہری تھا جس کے پاس شب افروز موتی تھا، چمکتا تھا رات کے وقت۔ وہ لاہور آیا، اس نے وہاں پہ موتی بخیر دیے اور ایک موتی سائڈ پہ رکھا، تو لوگوں نے کہا کہ صاحب اس کو ایک طرف کیوں رکھا؟ کہا اس کی قیمت میرے سارے موتیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ شب افروز موتی ہے، یہ رات کو چمکتا ہے۔ تو انہی تماشائیوں میں، انہی ناظرین میں سے ایک چور بھی تھا، چلاک چور۔ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ اس محفل کو ختم کر کے کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں نے تو دلی جانا ہے۔ کہا بڑے اتفاق کی بات ہے، میں نے بھی دلی جانا ہے۔ چور نے کہا کہ میں نے دلی جانا ہے، تو جوہری سمجھ گیا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پردیس تھا، وہ دلی کا، یہ لاہور میں آیا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ چل پڑے سفر پہ۔ وہ ایک سفر 3 4 5 دنوں کا ہوتا تھا اور پیدل چلنا پڑتا تھا، یا کچھ سواری آ جاتی تو پھر بھی سفر کافی لمبا ہو جاتا تھا، لیکن وہ پیدل چلے، سارا دن چلتے رہے۔ جب رات کا وقت آیا تو دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب چور کی نیت تھی وہ دلی جانے کی نہیں تھی، بلکہ اس شب افروز موتی کو چرانے کی نیت تھی، لیکن جوہری بھی سمجھدار تھا۔ چور نے قمیض اتارا اور وہ سو گیا اس کو دکھانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں، گرمیوں کا ماحول تھا۔ تو چور اس لیے پہلے سویا کہ جوہری اطمینان کے ساتھ سوئے کہ میں تو سو چکا ہوں، لیکن چور یہ سمجھتا تھا کہ جوہری کو میرے دل کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو وہ جواہری تھا وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ صبح جب رات ہوئی تو وہ دونوں سو گئے، تو چور اٹھا، اس نے جواہری کا قمیض دیکھا، جس وہ تھیلے کے اندر موتی تھے ان کو دیکھا، لیکن وہ موتی نہ ملا جو شب افروز موتی تھا۔ صبح ناشتے پہ بیٹھے تو چور نے کہا صاحب وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ رات کو چمکتا ہے، رات کو اس کو کوئی چمک نہیں دیکھی میں نے۔ تو فرمایا یہ دیکھو میرے سامنے ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں رات کو میں نے اس کی چمک نہیں دیکھی۔ خیر چور نے دل میں کہا چلو آج رات سے، دوسری رات بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ وہ ساری رات اس موتی کو ڈھونڈتا رہا لیکن اسے موتی نہیں ملا۔ تیسری رات ایسا ہی ہوا، جواہری اطمینان کے ساتھ سو جاتا۔ چوتھے دن ہوا تو چور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا استاد جی آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ بات یہ ہے کہ میرا جو مقصد تھا آپ کے ساتھ وہ کوئی ہم سفر بننے کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرا ارادہ تھا کہ میں موتی چراؤں، لیکن آپ وہ رکھتے کہاں تھے؟ تو آپ نے وہ کہنے لگا جواہری کے صاحب جب تو قمیض اتار کے کھڑا کر کے سو جاتا تھا وہ موتی میں تیرے قمیض میں رکھ دیتا تھا، تو میری جیبیں آ کے دیکھتا رہا، میرا تھیلا دیکھتا رہا، میرے موتی دیکھتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈالا ہوتا۔ صاحب تو ادھر ادھر نہ دیکھ کہ مجھے کوئی کیا سمجھائے، مجھے کوئی کیا کہے، تیرے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہے، تیرے اندر بھی ایک جج ہے، تیرے اندر بھی ایک وکیل ہے، تیرے اندر بھی ایک قاضی ہے، تیرے اندر بھی ایک پولیس ہے، تیرے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے، کبھی اس کی بھی تو سن کے دیکھ۔ وہ نفس ملامت کرتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ ملامت کرنے والا نفس اگلی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔